من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلا گناہ، اے ایمان والو تم بدگمانی سے بچو، ایک دوسروں پر زیادہ گمان کرنے سے دور رہو. اور دوسرا گناہ، ولا تجسسوا، دوسروں کی ٹوہ میں لگنے سے دور رہو، جاسوسی مت کرو، کون کیا کر رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، دوسروں کی ٹوہ میں مت لگو. اور تیسرا گناہ، غیبت مت کرو. غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی تیسرے گناہ یعنی غیبت کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات، غیبت یہ بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شریعت نے جن بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے ان میں سب سے زیادہ جو گناہ مجھ سے اور آپ سے سرزد ہوتا ہے وہ غیبت ہے. زندگی میں جس گناہ کو سب سے زیادہ ہم اور آپ کرتے ہیں، شرک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ غیبت ہے. دنیا میں یہ عام ہو چکا ہے. ہماری مجلس غیبت کی، ہماری ملاقات غیبت کے، ہمارے دوست احباب غیبت کے، ہماری محفل غیبت کی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیبت کے ماحول میں ہو رہا ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں غیبت؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کسی مسلمان بھائی کی غیبت یہ ہے کہ اس کے پیٹھ
پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہی بات تم اس کے سامنے کہو تو اسے ناپسند لگے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کرنا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی برائی بیان کرنا، اس کی خامیوں کو تلاش کرنا، اس کی عیبوں کو شمار کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی غیبت ہے کہ تم وہ بات کہو جو اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، اس عیب کو تم ذکر کرو تو یہی غیبت ہے۔ جو بات تم کہہ رہے ہو وہ بات اگر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ غیبت نہیں، وہ بہتان ہے، الزام ہے، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے پیٹھ پیچھے کہیں، چاہے اس کے دینداری کے حوالے سے، اس کے اخلاق کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے ہم کہتے ہیں دیکھو اس کی چال کیسی ہے، وہ کیسے بات کرتا ہے، دیکھو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے، دیکھو اس کے بال کیسے ہیں، دیکھو اس کے کپڑے کیسے ہیں، دیکھو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو کسی بھی سلسلے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا، اگر وہی بات اس کے سامنے جا کر کہیں تو اسے ناپسند لگے تو سمجھیے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ اصلاح کی نیت سے اس کو قریب جا کر سمجھا سکتے ہیں، اس کی فکر آپ کے اندر ہے، پیٹھ پیچھے مت بولیے، اس کے سامنے جا کے اسے بتائیے کہ بھائی تمہارے اندر فلاں عیب ہے، فلاں کمزوری ہے، آپ اس کو سدھار دیجیے۔ غیبت اتنا سخت گناہ ہے، اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا گوشت، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرا ہوا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بھائی کوئی اور نہیں، تمہارا سگا بھائی ہے۔ ایک انسان گھر میں مرا پڑا ہوا ہے اور آپ جا کے اس کا گوشت کاٹ کے کھا رہے ہیں، کتنا برا لگے گا دیکھنے والوں کے لیے اور کھانے والے کے لیے۔ جتنا برا تم اس بات کو سمجھتے ہو اسی طرح غیبت کو بھی تم اتنا ہی برا سمجھو اور اس سے اتنا دور رہنے کی کوشش کرو۔ حضرات، احادیث میں غیبت کو منافقین کا شیوا بتایا گیا ہے، منافقین کا طریقہ بتایا گیا، غیبت منافقین کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور اپنے دلوں میں ایمان نہیں رکھے ہو، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، زبان کے مومن ہو، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، لا تغتابوا المسلمین، فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ تو یہاں پیارے نبی نے بتایا کہ منافقین کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ غیبت کرتے ہیں۔ شب معراج کی رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا بھی دورہ کرایا گیا۔ آپ نے مختلف مناظر جہنم میں دیکھے، اس میں سے ایک منظر آپ کو بہت تعجب میں ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ جہنم میں تڑپ رہے ہیں، ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں، ان ناخنوں سے وہ خود اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں، وہ خود اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ حیران ہو گئے، جبرائیل سے سوال کیا بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کس گناہ کے پاداش میں جہنم میں اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو وہی سزا دیا ہے۔ انسان کا گوشت کھانے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں یہ لوگ انسانوں کی غیبت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی سزا جہنم میں دیا، اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو وہ زخمی کر رہے ہوں گے۔ حضرات، غیبت کرنا اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ غیبت کرنا
اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے کے مانند ہے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں آپ اپنی نیکیوں کو اسے دے رہے ہیں اور اس کے گناہوں کو اپنے سر پہ لے رہے ہیں۔ مشہور تابعی حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کو پتا چلا کہ کوئی ان کی غیبت کر رہا ہے، تو فوراً کیا کرے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کھجور کا ایک ٹوکرا منگا کے اس کے گھر ہدیہ بھیجے اور کہا کہ یہ کھجور کا ٹوکرا ہے، میری طرف سے ہدیہ رکھ لو۔ اس نے کہا یہ کس بات کا ہدیہ ہے، کیوں مجھے ہدیہ دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے پتا چلا کہ تم نے میری غیبت کی ہے، تم نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو مجھے دے دیا ہے اور میرے گناہوں کو تم نے اپنے سر لے لیا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا میں معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، تم نے مجھے نیکیاں دے کے، میری غیبت کر کے مجھے نیکیاں دے کے جتنا قیمتی تحفہ تم نے مجھے دیا ہے اتنا قیمتی تحفہ تو میں تمہیں دے نہیں سکا، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو گویا غیبت کرنا اپنی نیکیوں کو اسے دینا ہے جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اور اس کے گناہوں کو اپنے سر پر لینے کے برابر ہے۔ حضرات، غیبت کا ایک جملہ یا غیبت کا ایک اشارہ کتنا سخت گناہ ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں باتوں میں اپنی ایک اور بیوی، پیارے نبی کی ایک اور بیوی تھی صفیہ، ان کے بارے میں کہا کیا آپ کی وہ بیوی وہ گڈی عورت تھی؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا پست قد تھی، ہائٹ میں تھوڑی کم تھی، تھوڑا گڈی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی سے کہا کیا وہ گڈی عورت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ پیارے نبی غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمسجها۔ عائشہ آج تم نے اپنی زبان سے اتنا بڑا جملہ نکالا ہے، اگر اس جملے کے اندر سمندر کا پورا پانی بھی ڈال دیا جائے تو پورا پانی اس میں پکڑ جائے گا۔ اس کا دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی بتایا عائشہ آج تم نے اتنا گندا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے، اگر تمہارے اس جملے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تمہارا وہ ایک غیبت کا جملہ سمندر کے پورے پانی کو گدلا اور گندا کر دے گا۔ سبحان اللہ، عائشہ کون ہے؟ کتنی پاک عورت ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی زبان سے غیبت کا ایک جملہ نکل جائے تو سمندر کے پورے پانی کو ناپاک بنا دے۔ ہم جیسے گنہگاروں کی زبان سے غیبت نکل جائے تو ہمارے جملے کتنے گندے ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شریعت ہماری کیا چاہتی ہے؟ ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اندر یہ مزاج پیدا کرے، یہ مزاج پیدا کرنا چاہتی ہے کہ اپنی نظر دوسروں کی کمزوریوں پر نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی نظر دوسروں کی خامیوں پر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اپنی کمزوریوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ دوسروں کی بدعمالیوں کو تلاش کرنے کے بجائے اپنی بدعمالیوں کو تلاش کرو۔ شریعت یہی چاہتی ہے، یہی مزاج پیدا کرنا چاہتی ہے کہ تم ہمیشہ دوسروں کی عیبوں کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں کو تلاش کرتے رہو، اپنے گناہوں کو تلاش کرتے رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تتبع عورت اخیہ المسلم، من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ حتی یفزعہ ولو فی جوف رحلہ۔ فرمایا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی عیبوں کو تلاش کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بے عزت اور ذلیل کر کے رکھ دے گا۔
بے عزت کر کے رکھ دے گا اور یہ بے عزتی اس کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ اگرچہ کہ وہ غیبت کرنے والا گھر کے کنارے میں دب کر چھپ کر بیٹھا ہے، پھر بھی وہ بے عزتی اس کے گھر تک پہنچ کے رہے گی۔ اگر ہم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسے بے عزت کرے گا، ہم گھر میں دب کر چھپ کر بھی بیٹھے رہیں، اللہ تعالی ہم کو بے عزتی کو ہمارے گھروں کے اندر پہنچائے گا۔ اسی لیے حضرات یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کوئی کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ایک اور حدیث میں سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ حضرات کسی کی غیبت کر کے جو کمائی جاتی ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی کی غیبت کر کے جو کمائی جاتی ہے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل بمسلم اکلتن اطعمہ اللہ مثلہ من نار جہنم، جو کوئی مسلمان کسی کی غیبت کر کے ایک لقمہ بھی کماتا ہے، ایک نوالا بھی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی غذا کھلائے گا۔ فرمایا وَمَنْ كُسِيَ ثَوْبًا بِمُسْلِمٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی مسلمان کسی کی غیبت کر کے ایک کپڑا بھی کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا لباس پہنائے گا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ مطلب ہے کہ آپ کی کسی سے دشمنی ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، تو میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کے سامنے آپ کے دشمن کی برائی بیان کرتا ہوں، کیوں؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ کا دشمن ایسا ہے، آپ کا دشمن ویسا ہے، آپ کے سامنے آپ کے دشمن کی برائی میں بیان کرتا ہوں، کیوں بیان کرتا ہوں؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے، اور آپ خوش ہو کر جو بھی مجھے دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے غیبت کی کمائی۔ آپ خوش ہو کے ایک روپیہ بھی مجھے دیے، وہ غیبت کی کمائی ہے۔ آپ خوش ہو کے یہ روٹی کا ٹکڑا بھی مجھے دیے، وہ غیبت کی کمائی ہے۔ آپ خوش ہو کے مجھے ایک لباس بھی مجھے دے دیے، ایک جوڑا مجھے دے دیے، وہ غیبت کی کمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا غیبت کر کے جو کوئی ایک نوالا بھی کماتا ہے، اللہ اسے جہنم کا نوالا کھلائے گا۔ غیبت کر کے جو کوئی ایک لباس بھی کما کے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا کپڑا پہنائے گا، جہنم کی لباس پہنائے گا۔ ہماری شریعت کیا چاہتی ہے؟ صرف غیبت سے بچنا کمال نہیں، غیبت سے بچنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی دفاع کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کسی کی عزت کو پامال کر رہا ہے، کوئی کسی کو غیبت کر رہا ہے تو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کا دفاع کرنا ہے، آپ روکنا ہے۔ آپ دفاع کر سکتے ہیں، غیبت کرنے والے کو منہ بند کرائیے، آپ مسلمان کی طرف سے دفاع کیجئے، برابر روکنے کی کوشش کیجئے۔ نہیں کر سکتے، آپ اس مجلس کو چھوڑ کے چلے جائیے، آپ وہاں سے اٹھ جائیے جہاں غیبت ہو رہی ہے، وہ اچھی مجلس نہیں ہے، وہ گندی مجلس ہے۔ یا تو آپ روکیے یا تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے۔ کیوں؟ اگر اٹھ کے نہیں جائیں گے، بیٹھ کے آپ غیبت سنتے رہیں گے، آپ بھی گنہگاروں میں شامل ہوں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کی حرمت پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر اس آدمی کی دفاع نہ کرے، اس مسلمان کی طرف سے آپ اسے نہ روکے، تو حدیث میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس موقع پر آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جس وقت آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کسی کی غیبت کرتے ہوئے دیکھ کے خاموش بیٹھے، دفاع نہیں کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس موقع پر مدد نہیں کرے گا جس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. اس لیے غیبت کی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے اور دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے اگر آپ نے کسی کی غیبت کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ آپ کو معاف نہ کرے جس کی آپ نے غیبت کی ہے. آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو آپ کو غیبت کرنے والا جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے کرنا کیا ہے، پہلی فرصت میں آپ نے جس کی غیبت کی ہے آپ جا کے اس سے ملاقات کر کے بولیے بھائی ایک مرتبہ دو مرتبہ میں نے آپ کی غیبت کر لی ہے، خدا را آپ مجھے معاف کر دیجئے. آپ نہیں معاف کریں گے تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. میں نے نادانی میں اسے کر دیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اگر ملاقات کرنا مشکل ہے یا وہ انتقال ہو چکا ہے، ملاقات ناممکن ہے، تو آپ کیا کیجیے؟ علماء اکرام کہتے ہیں جس مجلس میں آپ نے اس کی غیبت کی ہے اسی مجلس میں آپ اس کی تعریف کر دیجئے، آپ اس کی خوبیوں کو بیان کر دیجئے. اس کی طرف سے آپ نے بدلہ ادا کر دیا. تو حضرات یہ کچھ باتیں ہیں غیبت کے حوالے سے، یہ ناجائز صورتیں ہیں. غیبت کتنا سخت گناہ ہے، ان تمام باتوں سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے. تو چلیے آخری میں بعض مقامات ایسے میں بتاؤں گا جہاں غیبت کرنا جائز ہوتا ہے، جہاں غیبت کرنا جائز ہی نہیں بلکہ غیبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ کیا مقامات ہیں؟ کچھ مقامات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. پہلا مقام ہے مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کی غیبت کر سکتا ہے. ستایا ہوا آدمی، پریشان کیا ہوا آدمی، مار کھایا ہوا آدمی وہ ظالم کی غیبت کر سکتا ہے کیونکہ اس کا مال چرا لیا گیا، اس کو تڑپایا گیا. علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. گناہوں کو، برائی کو کھلم کھلا اعلان کر کے کہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. برائی کو کھلم کھلا کرنا اللہ اسے پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے. مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ برائی کو بیان کرے. جو برائی ہو چکی ہے، جو اس پر ظلم ہو چکا ہے، وہ اس کا اعلان کر سکتا ہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، میرا پڑوسی مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، اپنے گھر کا پورا ساز و سامان روڈ پہ لا کے رکھ دو، سڑک پہ لا کے رکھ کے وہاں بیٹھ جاؤ. وہ آدمی کیا کیا؟ گھر کا پورا ساز و سامان نکال کے روڈ پہ ڈال کے وہاں بیٹھ گیا. ہر آنے جانے والا آدمی دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی تمہارا گھر موجود ہے، باہر کیوں سامان ڈالتے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، اس لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے یہ مشورہ دیا. ہر جانے والا اس پڑوسی کو لعنت اور ملامت کرتے ہوئے گزر رہا تھا. ہر جانے والا، گزرنے والا راہگیر اس پڑوسی کو برا کرتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے گزر رہا تھا. مجبور ہو کے وہ پڑوسی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دو، اب اپنا سامان گھر میں رکھو، میں آپ کو نہیں ستاؤں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم کی غیبت کرے، ظالم کے سلسلے میں اس کے ظلم کو بیان کرے، اس کی برائی کو چاروں کے سامنے وہ بیان کر سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسرا مقام، کسی مفتی یا کسی عالم کے سامنے آپ غیبت کر سکتے ہیں. کسی مفتی یا کسی عالم کے سامنے کوئی فتویٰ آپ سے پوچھنا ہے اور فتوے کا تعلق ایسے مسئلے سے ہے کہ کسی کی غیبت کرے بغیر دوسرا راستہ نہیں. فتوے کا تعلق ایسے مسئلے سے ہے کہ غیبت کرے بغیر، اس آدمی کی برائی اور مذمت بیان کرے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں. دیکھیں حدیث میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی. کیا شکایت؟ کہنے لگی کہ
ان ابا سفیان رجل شحیح، اللہ کے رسول میرے شوہر ابو سفیان ذرا کنجوس آدمی ہے، جہاں خرچ نہ ہے وہاں بھی نہیں خرچتے، اپنا جیب نہیں کھولتے، اپنا دل نہیں کھولتے، جہاں حق ہے نکالنے کا پیسہ وہاں بھی نہیں نکالتے۔ تو میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، تو کیا میں بغیر اجازت کے میری ضروریات زندگی کے لیے اور میری اولاد کے لیے کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کا کچھ مال لے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا مال تم لے سکتی ہو، اس سے زیادہ تم نہیں لے سکتی۔ تو یہاں دیکھیے فتویٰ پوچھنے کے لیے کسی کی برائی بیان کرنا کبھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں عورت نے اپنے شوہر کی غیبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، کیونکہ فتویٰ معلوم کرنا ہے کیا میں پیسے لے سکتی ہوں۔ تو اسی طریقے سے حضرات مجاہر بالفسق، اس کی غیبت کرنا جائز ہے۔ مجاہر بالفسق کسے کہتے ہیں؟ ایسا بے شرم آدمی جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ایسا بے حیا آدمی جو علل اعلان غلطیاں کرتا ہے، علل اعلان برائیاں کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چھپ چھپ کر گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے کھلم کھلا گناہ کرنا، اس کو مجاہر بالفسق کہا جاتا ہے۔ یعنی کھلم کھلا شرابی ہے، کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے۔ ایسے دسیوں سووں واقعات ہیں کہ اس نے جھوٹ بول کے کتنے سو لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنے لوگوں کو خیانت اس نے کیا ہے۔ تو ایسا مجاہر بالفسق ہے، کھلم کھلا گنہگار ہے، اس کی بھی غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، دروازہ دستک دیا تو آپ کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ جو آدمی میرے گھر کو آیا ہے یہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کا سب سے برا آدمی ہے، ہمارے سماج کا بہت برا آدمی میرے گھر آیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، وہ آدمی آیا اور بات کر کے چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ ہمارے سوسائٹی کا بہت برا آدمی ہمارے گھر آیا ہے، لیکن آپ نے اتنی میٹھی اس گفتگو اس آدمی سے کیوں کی، اتنی نرم گفتگو آپ نے اس سے کیوں کی؟ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ متى وجدتنی فاحشہ، عائشہ کیا آپ نے مجھے کبھی کسی کے ساتھ غلط گفتگو کرتے ہوئے، سخت گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی ہر ایک کے ساتھ نرم گفتگو کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ مجاہر بالفسق تھا، کھلا کھلا گناہ کرنے والا تھا، اس لیے آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ معاشرے کا بہت برا آدمی ہے۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کل امتی معافا الا المجاہرون، آپ نے فرمایا میری امت کے ہر آدمی کو معافی ہے سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والے کی۔ کھلم کھلا جو گناہ کرتا ہے وہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اسے کبھی معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات کسی کو کسی کی شر سے اور برائی سے بچانا ہے تو غیبت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ آدمی بڑا بدعتی اور بڑا گمراہ آدمی ہے، تو آپ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے بلا کر بتائیں بھائی آپ اس آدمی سے ملاقات مت کیجیے، وہ بدعتی اور خرافی آدمی ہے، بہت گمراہ آدمی ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ گمراہ کر کے چھوڑ دے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات مثال کے طور پر شادی کا مسئلہ ہے، آپ کی لڑکی کا رشتہ ہے، آپ سے اگر کوئی پوچھے کیا میں اپنی لڑکی فلاں آدمی کو دے سکتا ہوں، اپنی لڑکی کو فلاں آدمی سے فلاں لڑکے سے رشتہ کر سکتا ہوں، اگر وہ لڑکا برا ہے تو آپ کے لیے امانت داری کا تقاضا یہ ہے اس لڑکے کی برائی کو بیان کر کے اس کی غیبت کریں، اس لڑکے کی برائی کو بیان کرنا چاہیے اگرچہ کی غیبت ہو رہی ہے یہاں، کیونکہ اگر بیان نہیں کریں گے تو لڑکی پھنس جائے گی، لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ المستشار مؤتمن، آپ نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے، اس کو امانت دار ہونا چاہیے، جیسا ہے ویسا بتانا چاہیے۔ شادی کرنے کے لیے ہزار غلطیوں کو چھپا کر اگر آپ کریں گے تو آپ قیامت کے دن
خیانت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے دو رشتے آئے ہیں میرے پاس، ایک معاویہ کا اور دوسرا ابو جہل کا، میں کس سے شادی کروں؟ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما معاویہ فسعنوک لا مال لا، رہا معاویہ کا مسئلہ تو بڑا غریب آدمی ہے، وہ خود غریب ہے، تم کو شادی کر کے کیا پالیں گے؟ پھر واما ابا جہل فرجل ذراب للنساء، اور رہا ابو جہل کا معاملہ تو وہ عورتوں کو بہت مارنے والے آدمی ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ان دونوں سے آپ شادی مت کرو، تو مشورہ یہ ہے ولیکن انکحی اسامہ بن زید سے تم شادی کر لو۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں وہ تو غلام تھے، میں نہ چاہتے ہوئے پیارے نبی کے مشورے پہ اسامہ بن زید سے شادی کر کے زندگی میں نے بڑا خیر دیکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشورہ آپ سے لیا جا رہا ہے تو آپ کسی کو کسی کی شر سے بچانے کے لیے برائی بیان کرنا ہو تو کرنا چاہیے، اگرچہ کہ وہاں غیبت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات کسی کی سدھار اور اصلاح کے لیے بھی غیبت کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی، کوئی لڑکا ہے، اس کے اندر برائیاں ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں، آپ جا کے ماں باپ کو بولو آپ کا لڑکے کو میں نے دیکھا ایسا ایسے ہے، ماں باپ اس کو سدھاریں گے۔ یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں، اس کو ٹیچر کو جا کے بتائیں، استاد سے کہیں بھائی آپ کا ایک اسٹوڈنٹ میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، آپ ذرا سمجھائیں۔ یا کوئی مصلی ہے، مصلیوں میں ایک آدمی برا ہے، آپ قریب آئے امام صاحب کے پاس، بولے کہ ہمارے پاس ایک مصلی ہے، اس کے اندر فلاں برائی ہے، آپ بولیں گے تو سدھر جائے گا، آپ ذرا سمجھائیے اس کو۔ تو یہ اگرچہ کہ فلاں کی برائی بیان کر رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے یہاں، لیکن یہ جائز ہے کیونکہ آپ کی نیت سامنے والوں کی اصلاح اور سدھار ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے۔ تو حضرات ان صورتوں سے ہٹ کر غیبت کرنا جائز نہیں، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ آج حال یہ ہے کہ کسی کی غیبت کرتے ہوئے انسان تھکتا نہیں، چھوٹے لوگوں کی غیبت، بڑے لوگوں کی غیبت، حتیٰ کہ پیغمبروں کے وارثی علماء کرام کی غیبت بھی ان کے پیٹ پیچھے آج معاشرے میں ہو رہی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے، آپ بتائیے۔ علماء کرام کی بھی ان کے پیٹ پیچھے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، تو غیبت کی جا رہی ہے، ان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے، علماء کی برائی بیان کرنا، علماء کی پیٹ پیچھے ان کے عیبوں کو تلاش کرنا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، ابن عساکر کے حوالے سے انہوں نے یہ جملہ نقل کیا ہے، ایاکم ولحوم العلماء، ایاکم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومہ، لوگوں علماء کا گوشت کھانے سے بچو، علماء کا گوشت کھانے سے بچو، اس لیے کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، عام انسانوں کے گوشت جیسا نہیں، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، تو علماء کا گوشت تم کھاؤ گے تو اس کے پیچھے آپ کو بھی بڑی ہلاکت اور بڑی ناکامی آپ کی زندگی میں ملے گی۔ لہذا یہ کچھ باتیں تھی غیبت کے حوالے سے، غیبت کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، ان سب باتوں کا اپنے ذہن میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو غیبت کی مذمت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عزت کی زندگی نصیب فرمائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہر طرح کی وبا سے، بلا سے ہم سب مسلمانوں کی اور سارے انسانیت کی حفاظت فرما، خصوصاً ہندوستان کے اندر امن و امان کا ماحول پیدا فرما، اتحاد و اتفاق کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں ان کو جلدی سے جلدی صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم عليكم بر رؤوف رحيم رب العالمين۔
لله نحمده ونستعينه